اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا، کہا یہاں بھی جائے گا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا، کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے پھر۔ اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو۔ جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی۔ یہاں حضرت دنیا کے دو ٹگے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت، وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں، لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا۔ نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت، اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے، کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا، غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی، تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی ہوراں نے 2 وصیتاں کیتیاں نے، پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، قطاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا
تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے. انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا. چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے.